اس لیے بھائی زندگی کے اندر دوستی لگانی ہو تو اللہ کے لیے، دنیا داری کے لیے نہ لگائیں، اللہ کے لیے کسی سے دوستی لگائیں. لیکن جب کسی سے دوستی لگائیں تو دوستی کے کچھ حق بھی ہیں. دوست کا دوست پہ پہلا حق یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی سے دوستی کریں اپنی ذات پہ اپنے دوست کو ترجیح دیا کریں. ہر کام کے اندر یہ نہیں ہے کہ چھوٹی کام ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوستی اپنی جگہ پہ. ہر کام کے اندر، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو ساتھ لیا تو حضور باہر کی طرف چلے گئے. نبی علیہ السلام نے 2 مسواکیں لی وہاں سے. ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک مسواک تھوڑی ٹیڑھی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے ٹیڑھی مسواک خود رکھی، سیدھی مسواک اس کو دی. صحابی نے کیا کہا، مجھے ٹیڑھی دے دیں، آپ سیدھی رکھے. فرمایا نہیں، کامل مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ تو نہیں کہ 2 سیب ہیں، داغی اس کو دے دے اور اچھا اپنے پاس رکھ لے. کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو اپنی ذات پہ ترجیح دے، ایثار کرے، قربانی دے. میرے پاس 10,000 روپے پڑے تھے. میرے دوست نے آ کر کہا جی آپ کے پاس پیسے ہیں تو دے دو. میں نے سوچا یار اضافی پڑے ہیں، میں نے دے دیے. یہ قربانی نہیں ہے. قربانی سے کہتے ہیں کہ میرے پاس 10,000 روپے تھے، مجھے بھی ان کی ضرورت تھی، لیکن میرے دوست نے مانگ لیے تو میں اپنی خواہش کو قربان کر کے اس کی خدمت کر دوں کہ بھائی تو ضرورت پوری کر لے، میری خیر ہے. اسے قربانی کہتے ہیں، اسے ایثار کہتے ہیں. اس کا اجر میرا رب پتہ کیا دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا. نبی علیہ السلام نے اعلان کیا صحابہ تم میں ہے کوئی میرا مہمان اپنے گھر لے جائے. حضرت ابو طلحہ انصاری غریب صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت مجھے دے دیں، آپ کا مہمان میں اپنے گھر میں لے جاتا ہوں. حضرت ہمیں تو ضرب تقسیمیں بڑی آتی ہیں نا، اعلان ہو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، ہمارا تو جناب دماغ گردش کرتا ہے. دے دوں تو گھر میں کیا کروں گا، دے دیے تو گھر کا بھی بل آنے والا ہے، مسجد میں ڈال دیے تو میرا کیا بنے گا، بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا ہوں گی. ہمیں 100 روپے دیتے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کیا کریں گے. نبی علیہ السلام نے جب کہا نا یہ مہمان کوئی لے جائے، ابو طلحہ کہتے ہیں گھر میں کیا ہے کیا کروں گا کوئی نہیں سوچا، بس میں نے کہا یہ اعزاز مجھے مل جائے. ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہا مجھے دے دیں. ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں مہمان گھر لے گیا، میں نے گھر جا کے بیوی کو پوچھا ہے کوئی چیز، بیوی کہتی ہے آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے اور میرے لیے بھی کھانا آج نہیں ہے. ہاں چھوٹے بچے ہیں ان کا کھانا پڑا ہے، نہ ہمارے لیے کھانا نہ آپ کے لیے کھانا ہے. ابو طلحہ انصاری فرمانے لگے آج اگر ہم بھوکے ہیں تو بچے بھی بھوکے رہیں گے، کھانا نبی پاک کے مہمان کو کھلائیں گے. بڑے غیرت مند لوگ ہوتے تھے. ابو طلحہ انصاری بیوی کو کہنے لگے کھانا جب لگے گا تو مہمان کہے گا تم بھی آ کے کھاؤ، ہم بھی مہمان کے ساتھ اگر بیٹھ گئے تو کھانا تھوڑا ہے، مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. یوں کرنا دسترخوان جب لگ جائے تو جان بوجھ کے چراغ بجھا دینا، مہمان کہے گا آ کر کھاؤ، ہم بھی بیٹھ جائیں گے. مہمان یہ سمجھتا ہوگا میرے میزبان بھی کھا رہے ہیں، تو یوں ہمارا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. جب دسترخوان لگ گیا بیوی نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھنے کے بعد مہمان نے کہا آپ بھی آ جاؤ. ابو طلحہ انصاری بھی قریب بیٹھ گئے، مہمان سمجھا یہ بھی کھا رہے ہیں، اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. خود بھی بھوکے سوئے ابو طلحہ، بیوی بھی بھوکی سوئی، بچے بھی بھوکے سوئے، سارا گھرانہ بھوکا سویا. قربانی اپنے گھرانے کی دی، آنے والے مہمان کی خدمت کی. فجر دن چڑھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کے پڑی. میرے آقا علیہ السلام نے قریب بلا کے فرمایا جو رات تو نے مہمان نوازی کی ہے نا رب کو بھی بڑی پسند آئی ہے، رب کے رسول کو بھی بڑی پسند آئی ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ اکبر. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں پہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں اگر وہ گھرانہ کھا کے سوتا قرآن میں یوں ذکر نہ آتا. قربانی دی ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر اس کا ذکر شامل فرما دیا. بھائی دوست کا دوست پہ یہ حق ہے کہ اپنی ذات پہ اسے ترجیح دے. یہ یاری یہ نہیں کہ یہاں تک ہے، اپنی ذات پہ اسے ترجیح دیا کرے ہر کام کے اندر اپنی ذات پہ. مولا علی کا فرمان بھی سنیے گا، آج ہم نے جو دوست دیکھے ہیں بس وہ یہی چاہتے ہیں آج اسے پارٹی ڈالی ہے تو آج اس کو ڈالنی ہے، آج یہ برگر والا مل گیا تو کر زنگر والا ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی زنگر والا مل گیا تو تکے کباب والا ڈھونڈ رہے ہیں. بس وہ پارٹیاں کسی کو ڈالتے پھرتے ہیں. کبھی نے کسی کو کہا یار آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کچھ کھلاؤں، یار آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کھلاؤں. سنیے گا حضرت مولا علی کا فرمان. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 20 درم اپنے دوستوں پہ خرچ کرنا یہ میرے نزدیک فقیروں پہ 100 درم خرچ کرنے سے زیادہ اللہ ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے فقیر کو دیں تو ثواب ملتا ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوست ایک طرف فقیر ایک طرف. فرمایا 20 درم اپنے دوستوں کو کھلانا
یہ 100 درہم فقیروں کو دینے سے میں زیادہ اللہ سمجھتا ہوں. وہ ہر بات کے اندر اپنے دوست کو ترجیح دیتے تھے. یہ دوست کا دوست پہ حق ہے کہ وہ اپنی ذات بھی اسے ترجیح دے. اور دوستی کے اصول کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنے دوست کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہیں, ہمیشہ اس کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور فرمایا کہ آپ نیکی کے کام میں اپنے دوست کی معاونت کریں. ہر نیکی کے کام کے اندر آپ اگر نمازی ہیں, آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا, آپ اسے جا کر پوچھیں حضرت نماز پڑھا کریں, محبت کیا کریں. دیکھیں بات منوانے کا نا طریقہ ہوتا ہے. میں گر کی بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے نماز پڑھی, مسجد سے نکلے, باہر 3 جوان کھڑے تھے, آپ نے چلتے چلتے کہہ دیا کبھی مسجد میں بھی ٹائم دے دیا کرو. وہ اچھا جملہ نہیں سن لیں گے آپ کا. آپ اگر گزرتے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے دی توفیق نہیں, وہ غصہ کر جائیں گے. آپ گزرتے کوئی بھی بات کریں گے, وہ اچھا مطلب نہیں لیں گے. ہاں, آپ کا جو ہم عمر دوست ہے, آپ اسے یاری لگا لیں, اسے اپنے قریب کر لیں. دیکھیں نا, مجھے 10,000 کی ضرورت پڑ جائے تو کیا میں گزرتے گزرتے کسی کو کہتا ہوں بھائی 10,000 کی ضرورت ہے مجھے دے دے؟ نہیں. کیا کرتا ہوں, اسپیشل اسے کال کرتا ہوں, حضرت آپ کو ملنا ہے جی آ جائیں. اس کے گھر جاتا ہوں, پہلے جا کر ساری اپنی کہانی سناتا ہوں. بھائی میں پھنسا ہوا ہوں, مشکل میں, حالات کا مارا ہوں, لہٰذا میں سارے راہ بند ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ ہی مجھے سب میں نظر آئے ہیں, مہربانی فرمائیں. منہ بھی بنائیں گے, محبت بھی کریں گے. کیوں؟ غرض ہے, مقصد ہے. ہم سارا کچھ کر کے 10,000 سے مانگ لیں گے. باری ذات کی آئے, بڑا پیار آ جائے. دین کی باری ہے تو کوئی پیار نہیں آتا. کیوں ہم کسی سے یاری لگا کے دین کی دعوت نہیں دیتے؟ کیوں ہم اس کو کھانا کھلا کے دین کی دعوت نہیں دیتے؟ او بھائی, دین کا پیغام سنانے کا بھی کوئی انداز ہے, کوئی محبت اور طریقہ ہے. آپ اگر نمازی ہیں, آپ اپنے دوست کو بھی محبت سے کہتے رہیں. مؤذن کا کام اذان دینا ہے, کوئی آئے چاہے کوئی نہ آئے, مؤذن کو ثواب مل رہا ہے. آپ دعوت دیتے رہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی اس کو میں نے 3 بار کہا نماز پڑھ لو, یہ پڑھتا نہیں ہے اس لیے میں نے کہنا چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں آپ 1000 بار بھی کہیں تو پھر 1000 سے شروع کر دیں. آپ رکے نا, آپ کی تبلیغ پر اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے, اس لیے نیکی کے کام میں اس کی معاونت کریں. آپ اگر روزانہ درود پڑھتے ہیں, آپ کا دوست نہیں نہ پڑھتا, تو آپ بازار سے تسبیح خریدیں, اسے لا کے دیں. کہا حضرت بہترین تحفہ تسبیح ہے, بہترین تحفہ دوست کے لیے عطر ہے, بہترین تحفہ قرآن ہے. لیکن یہ تحفے تو ہمارے ہاں چلتے ہی نہیں ہیں. آپ تسبیح لا کر اسے دیں, حضرت یہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. جس کے جیب میں تسبیح ہے, جس کا نہیں ارادہ درود پڑھنے کا, اس کا بھی ارادہ بن جائے گا. یہ دوست کی نیکی کے کام میں معاونت ہے. اور ایک دوست کا دوسرے دوست پہ حق ہے. جب دوست کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد بھی اس کی قبر پہ جایا کرے. لیکن ہمارے ہاں تو بس دوست کا انتقال ہو گیا, ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے, جبکہ تعلق ختم نہیں ہوتا. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں دوست کا حق یہ ہے کہ اپنے دوست کے لیے ہمیشہ دعا کرے. ابو دردہ کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کے لیے ہر روز سجدے میں جا کر 70 دوستوں کا نام لے کے دعا کرتا ہوں. فرمایا 70 دوستوں کا میں نام لے کے دعا کرتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم غائبانہ اپنے دوست کے لیے دعا کرو گے, فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما. آپ جب کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پہلے آپ کے حق میں قبول ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ دوست کا حق ہے کہ آپ اس کے وصال کے بعد. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے ہیں میں نے ایک دوست سے یاری لگائی ہوئی تھی, میرا دوست انتقال کر گیا. کہتے ہیں دوست کے انتقال کر جانے کے 40 سال بعد تک بھی میں ان کے گھرانے سے پیار کرتا رہا, میں ان سے محبت کرتا رہا. کہ ان کی اولاد ابھی جوان نہیں ہے, بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتا رہا. آپ کا اصل دوست وہ ہے جو مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ بھی جائے, وہاں پہ کوئی سورہ یاسین بھی پڑھے. اور میں امام غزالی کا آج قول پڑھ رہا تھا, مجھے بڑا پسند آیا. امام غزالی کہتے ہیں اصل دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تم چلا جائے سارے تیرے وارث مال تقسیم کرنے میں لگے ہوں, لیکن وہ دعا کرنے میں لگا ہو, یا اللہ پتہ نہیں میرے دوست کا قبر میں کیا بنے گا, یا اللہ یہ بھی ثواب اسے پہنچاتا ہوں, یا اللہ میں قرآن پڑھ کے پہنچا رہا ہوں, اسے فکر لگی ہو پتہ نہیں میرے دوست کا قبر میں کیا بنے گا. سارے لوگ اپنی وراثت تقسیم کرنے میں لگے ہیں, لیکن تیرے دوست کو دعا کرنے کی فکر پڑی ہو. وجہ یہ ہے کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہے, ڈوبتا ہاتھ مارتا ہے, کوئی مجھے بچا لے, وہاں دعا نے بچانا ہے. تو مردے کے لیے سب سے ضروری دعا کرنا ہے. ایک سب سے اہم بات جو میں نے کرنی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی دوست غلطی کر لے, دوست چھوڑ جاتے ہیں, رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بڑی غلطی کر لے, کوئی بدفعلی کر لے, رشتہ دار بھی بیگانے ہو جاتے ہیں, دوست بھی, توجہ, دوست بھی بیگانے ہو جاتے ہیں, سارا محلہ بیگانہ ہو جاتا ہے.
وہ बेचारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता. लोग यूं उसको कर देते हैं कि बेचारे का वहां पे बसना भी दुश्वार हो जाता है. इमाम गजाली ने लिखा है, इमाम गजाली फरमाते हैं एक दोस्त था तो दूसरे दोस्त से गलती हो गई, तो किसी ने कहा तो अपने दोस्त को छोड़ क्यों नहीं देता, उससे तो गलती हो गई है. उसने कहा यार मैं उस वक्त दोस्त को कैसे छोड़ूं जब उसे मेरी जरूरत ज्यादा है. ओ भाई उसे तो मेरी जरूरत पड़ी अब है जब वो मुश्किल में है, तो जब उसे मेरी ज्यादा जरूरत पड़ी है मैं क्यों छोड़ के चला जाऊं. अल्लाह अकबर. यहां इमाम गजाली यहां एक बात लेके आए. इमाम गजाली कहते हैं भाई दो दोस्त हैं, दोनों गार में रहते थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत करते थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत. एक दोस्त कहता है यार आज बाजार का खाना खाने को दिल करता है, जाओ तू ले आओ. दूसरा दोस्त उतरता है बाजार में जाता है, बाजार के अंदर एक औरत पे नजर पड़ती है, शैतान हमला कर जाता है. जैसा हमला करता है कि वो पीछा दोस्त भूल जाता है, उसी औरत के साथ रहने लग पड़ते हैं. कई दिन पिछले दोस्त ने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद कहा मैं देखो मेरा दोस्त कहां गया है. वहां गार से निकला तो ढूंढते ढूंढते बंदा मिल गया, वो रंडियों का नाच देख रहा है, रंडी औरत के पास बैठा हुआ है. दोस्त ने आकर कहा क्या कर रहे हो. वो दूसरा बंदा कहने लगा तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं हूं, इसलिए कि तू नेक है मैं गुनाहगार हूं. उसने कहा नहीं, प्यार किया. क्या किया. इमाम गजाली लिखते हैं अपने दोस्त के गले में हाथ डाला तो उसके सर का बोसा लिया. कहा यार तू मेरा यार नहीं है, क्यों मुझे नहीं पहचानता. उससे मोहब्बत की. जब उस गुनाहगार से मोहब्बत की तो वो दोस्त गुनाहगार सोचकर कहने लगा यार लगता ये है कि मेरी वक़्त इसकी नजर में घिरी नहीं है, कदरों कीमत वही है. जब उसने ये देखा तो अपने दोस्त के साथ चल के गया, गार में तौबा की और फिर उसी इबादत पे आ गया जो वो पहले किया करता था. मुआशरे के अंदर अगर कोई बंदा गलती करता है, अगर सारे लोग उसे वक़्त नहीं देंगे तो क्या होगा. अगर वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट वालों के जाग पास के बैठ जाएगा, अगर कोई खुदा ना खाता नशा करता है नशा वालों के पास जाके बैठ जाएगा. वो जो गलती उसने एक बार की है आप उसे पास नहीं बिठाएंगे, उसे नहीं समझाएंगे, गलती का इजाला नहीं करेंगे, बताएं वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठेगा. मुआशरे के अंदर अगर कोई दोस्त आपका यूं गलती कर जाए, आपका काम ये नहीं है ताल्लुक तोड़ दें, आपका काम ये उसे समझाएं यार अभी तौबा कर लेगा, अभी तौबा कर लेगा, यार अभी तौबा कर लेगा. आप उसके पास बैठे, अगर आप आधा घंटा वक्त देते हैं, घंटा उसे वक्त दें कि यार किसी तरीके ये गुनाह से बाज आ जाए. ये दोस्त का दोस्त पे हक है. इंसान जब यूं दोस्ती लिगा के अपने हक पूरे करता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है जब दो दोस्त आपस में यारी लिगाएं, जो दो दोस्तों में जो यारी लिगाने में से ज्यादा दूसरे से प्यार करता ना, अल्लाह भी उससे प्यार ज्यादा करता है. अल्लाह कहता है ये इससे प्यार मेरी रजा के लिए करता है, रब भी उससे प्यार ज्यादा करता है. अगर यूं हम मोहब्बत के साथ एक दूसरे से प्यार करेंगे. और यार मैंने जो अपनी थोड़ी सी जिंदगी में देखा है, जिंदगी असल प्यार की है. चार पैसे आ जाए रिश्तेदारों में, एक बंदा अकड़हा बन जाता है, वो कहता नहीं मेरे पास पैसे हैं. मैंने देखा लोगों के हालात, माड़ा बंदा होता है काटन डाल लेता है, वो किसी से गले भी सही नहीं मिलता, यूं पीछे होकर गले मिलता है. वो कहता नहीं मैंने अगर गले सही मिला तो मेरा काटन खराब हो जाएगा. वो कहता मैंने 5,000 की जूती पहनी है, इसने जनाब लैलन की जूती पहनी है, तो मैं इससे अब गले मिलूं. वो दूर से एक हाथ से सलाम ले लेता है. क्यों हम गरीब से प्यार नहीं करते. जो रब देना जानता है ना, याद रखना बड़ा गैरतमंद है, वो लेना भी जानता है. वारसा मान ना करी वारसादा, रब बेवारसा करके मारदाई. जिस रब ने दिया है ओ भाई उसके बंदों से प्यार नहीं करेंगे, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें रिज़्क भी गरीबों की वजह से अता फरमाता है, इसलिए फरमाया इनकी कदर किया करो. आपको अल्लाह ने दिया है ना, जिस टहनी के साथ फल लगता है वो टहनी झुकती है. और अगर आपको अल्लाह ने फल दिया है, दौलत दी है, आप झुके नहीं है ना, समझ लें वो दौलत आपके पास आरजी है. अगर उस दौलत को दायमी बनाना है, आप झुकते चले जाएं, आजिजी करने लग जाएं, लोगों से ज्यादा प्यार करने लग जाएं. किसी को कहे ना तेरा दिल खराब है, वो गल पड़ जाएगा. लेकिन गौसे आजम कहते हैं सही दिल किसका है. आप फरमाते हैं सही दिल की निशानी ये है कि उस दिल में बंदों का प्यार होगा. ये मैं गौसे पाक का जुमला है. फरमाया सही दिल की निशानी है. हर बंदा कहता है मेरा दिल सही है, लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं जिसके दिल में बंदों का प्यार नहीं ना, वो दिल बीमार है. और जिसके दिल में बंदों का प्यार है ना, हर एक से मोहब्बत बांटता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, हमसायों से, अपने गली मोहल्ले वार हर एक से प्यार करता है. फरमाया उसका दिल सही है. और जो प्यार नहीं ना करता उसका दिल खराब है. अल्लाह मुझे भी और आपको भी दोस्ती के उसूल समझ कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैया